لندن کا علاقہ وائٹ چیپل 1888 سے 1891 کے درمیان پوری دنیا کے لیے خوف کی علامت تھا۔ تاریخ کے ان 3 برسوں پر آج تک سینکڑوں ناول اور ڈرامے لکھے گئے اور ہزاروں فلمیں بنی۔ یہ علاقہ 125 سال نفسیات اور جرائم کی لیبارٹری بھی رہا، لیکن کیوں؟ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ سٹوریز بائی رافع میں آپ سب کو ویلکم۔ دوستوں، یہ بات ہے 1888 کی۔ وائٹ چیپل میں اچانک خواتین قتل ہونا شروع ہو گئیں۔ کوئی شخص کسی خاتون کو اغوا کرتا، اس کے ساتھ زیادتی کرتا، اس کا گلا کاٹتا اور پھر اس کا پیٹ پھاڑ کر اس کا دل، گردے اور پھیپھڑے نکال کر باہر پھینک دیتا تھا۔ یہ وارداتیں 1 کلومیٹر کے علاقے میں ہوتی تھی۔ قتل ہونے والی تمام خواتین طوائفیں تھیں اور قاتل جرم کے بعد آرام سے فرار ہو جاتا تھا۔ یہ سلسلہ 1891 تک چلتا رہا۔ 3 برسوں میں 11 خواتین قتل ہوئیں۔ ان 11 وارداتوں نے برطانیہ سمیت پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن یہ قاتل تک نہ پہنچ سکی۔ قاتل اس قدر شاطر تھا کہ وہ قتل کے بعد اسکاٹ لینڈ یارڈ کو خط لکھتا تھا۔ وہ پولیس کو کھلا چیلنج دیتا تھا اور پولیس اپنی تمام تر پھرتیوں کے باوجود اس تک نہیں پہنچ پاتی تھی۔ پولیس نے 100 مشکوک لوگوں سے تفتیش کی۔ درجن بھر لوگ حوالات میں بند رہے، لیکن اصل قاتل سامنے نہ آ سکا۔ پولیس نے اس قاتل کو جیک دی ریپر کا فرضی نام دیا اور اس کی تلاش جاری رکھی۔ جیک دی ریپر 1891 میں اسی طرح غائب ہو گیا جس طرح وہ اچانک ظاہر ہوا تھا، مگر پولیس اسے تلاش کرتی رہی۔ قاتل 2014 تک سامنے نہ آیا۔ ان 123 برسوں میں جیک دی ریپر پر سینکڑوں ناول، افسانے اور کالم لکھے گئے۔ اس پر دنیا کی ہر زبان میں فلمیں بھی بنی اور اس پر سینکڑوں مکالمے بھی لکھے گئے۔ وہ ان 123 برسوں میں مشہور ہو چکا تھا، لیکن پھر وہ 123 سال بعد اچانک دنیا کے سامنے آ گیا۔ لیکن کیسے؟ اس طرف جانے سے پہلے میں آپ کو ایک اور واقعے کی طرف لے چلتا ہوں۔ جیک دی ریپر کی مقتولین میں کیتھرین اڈوز نام کی ایک خاتون بھی شامل تھی۔ 16 اکتوبر 1888 کو وائٹ چیپل ویجیلنس کمیٹی کے رہنما جارج لسک کو ایک خط موصول ہوا جس کا ٹائٹل تھا دی ہیل۔ یہ خط ایک چھوٹے سے باکس کے ساتھ آیا تھا جس میں لسک کو انسانی گردے کا آدھا حصہ ملا جو ایتھنول میں پریزرو کیا گیا تھا۔ قاتل نے کیتھرین اڈوز کا بایاں گردہ نکال دیا تھا اور اس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے گردے کا دوسرا حصہ فرائی کر کے کھا لیا ہے۔ اس گردے کے واقعے کو لے کر اختلاف ہے۔ کچھ کا کہنا تھا کہ یہ اڈوز کا گردہ تھا اور کچھ اسے مذاق سمجھتے تھے۔ پولیس کو کیتھرین کی لاش کے قریب سے ایک چادر ملی تھی۔ یہ چادر انویسٹیگیشن آفیسر سرجنٹ آموس نے دریافت کی تھی اور یہ ملزم کے خلاف واحد شہادت تھی۔ سرجنٹ آموس نے ریٹائرمنٹ سے پہلے پولیس ڈپارٹمنٹ سے یہ چادر لے لی۔ جیک دی ریپر اس وقت تک دنیا کی مشہور شخصیت بن چکا تھا۔ سرجنٹ نے چادر کو اس مشہور شخصیت کی آخری نشانی بنا لیا۔ وہ چادر 2007 تک آموس کے خاندان میں بطور وراثت چلتی رہی اور یہ آخر میں ڈیوڈ میلول تک پہنچ گئی۔ برطانیہ کا ایک تاجر ایڈورڈ رسل جیک دی ریپر کا فین تھا۔ وہ شوکیہ جاسوس بھی تھا۔ وہ ماضی کے اس مشہور مجرم کا معمہ حل کرنا چاہتا تھا۔ اس تاجر نے ڈیوڈ میلول سے جیک دی ریپر کی چادر خرید لی اور وہ اسے جینیات کے مشہور پروفیسر ڈاکٹر جیری کے پاس لے گیا۔ یہ ڈاکٹر دنیا میں ڈی این اے کے بہت بڑے ایکسپرٹ تھے۔ جب ڈاکٹر نے شال کا معائنہ کیا تو انہیں اس پر 2 انسانوں کا ڈی این اے مل گیا۔ ڈاکٹر جیری نے 2010 میں یہ ڈی این اے میچ کرنا شروع کیے۔ خون کا ایک نمونہ تو کیتھرین اڈوز کا نکلا۔ ڈاکٹر نے کیتھرین اڈوز کے خاندان سے یہ نمونہ میچ کر لیا۔ اس کے بعد دوسرے ڈی این اے کی تلاش شروع ہوئی۔ ڈاکٹر نے دوسرا ڈی این اے 100 مشکوک افراد کے خاندانوں کے ساتھ میچ کرنا شروع کیے تو یہ ایک مشکوک شخص ایرن کوسمسکی کی بہن کے وارثوں سے میچ کر گیا اور یوں جیک دی ریپر کا معمہ حل ہوا۔
اس ڈاکٹر نے انکشاف کیا کہ آج سے 123 سال قبل وائٹ چیپل کی 11 خواتین کا سیریل کلر ایرن کاسمس کی تھا۔ ایرن کاسمس کی 1865 میں پولینڈ میں پیدا ہوا۔ وہ ایک یہودی تھا اور پیشے کے لحاظ سے ایک حجام تھا۔ وہ 1881 میں والدین کے ساتھ لندن آیا اور وائٹ چیپل میں بال کاٹنے کا کام کرنے لگا۔ وہ بچپن سے نفسیاتی مریض اور خود لذتی کا شکار تھا۔ وہ مہینہ مہینہ نہاتا نہیں تھا۔ اسے گلیوں سے کھانے کی چیزیں اٹھا کر کھانے کی عادت بھی تھی۔ وہ جوانی میں دیوانگی کا شکار ہوا اور اس نے اس دیوانگی میں خواتین کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ وہ شکل سے اس قدر مسکین اور بے ضرر دکھائی دیتا تھا کہ پولیس اسے مشکوک افراد میں شامل ہونے کے باوجود رہا کر دیتی تھی۔ وہ 1891 میں پاگل ہو گیا۔ والدین نے اسے پاگل خانے میں داخل کروایا اور 1919 میں اسی پاگل خانے میں وہ انتقال کر گیا۔ آپ جدید سائنس کا کمال دیکھیے کہ جینیات کے ایک سائنسدان نے 2014 میں لیبارٹری کے ٹیبل پر 1891 کا وہ کیس حل کر دیا جسے برطانیہ کا پورا پولیس ڈپارٹمنٹ مل کر 125 سال میں حل نہیں کر سکا تھا۔ یہ واقعہ کرمنالوجی کی دنیا میں انقلاب کی دلیل ہے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا نہ بھولیں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سٹوریز بائی رافع کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔